اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا, خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا, خربوزہ. آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ خریدا آپ نے, 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے, لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ناروے سے ہیں, ان کو نہیں پتا, ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے. اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں, تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے؟ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا, صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے,
میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا, آپ کا نام کیا حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی 1 پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی ہے. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل کے میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھنا بن کے کیوں پیسے کما رہا ہے؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں, صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں, قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دے کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی, جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا, یہ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے, میں جانوں آپ جانیں, یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی یا خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے, الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے, نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے؟ رسک کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے, چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تصویر بھیج دیں, یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے, اب ہم اس سے کیا ہیں, بری سے, یہ متعین آٹا ہے, یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے, اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے, جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا, اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے, اس کا رسک آپ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟
ہاں تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا, خریدنے کا وعدہ کرو, بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی, میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا, ابھی اٹھا نہیں رہا, وعدہ ہے, ابھی میں نے خریدی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا بھائی خریدے گا؟ وہ کہاں خریدوں گا, خریدا نہیں ہے, خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ, اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ, یہ اٹھا کے گھر دے آئے, پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے, میری طرف سے قبضہ کر لو آپ, میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا, اور میرے قبضے میں بھی آ گئی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا, بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری, ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے, تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا, تو اس پہ قبضہ کر, اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں, نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو, بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی, مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے؟ بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں, یہ گورے کے پاس نہیں ہے, تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا, آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا, خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے, آپ کی پیٹی نہیں ہے, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائیں خرید رہے ہیں کیا؟ میں نہیں خرید رہا. تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, جب تک یہ خریدے گا نہیں, یہ نقصان, یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھائی یہ پسند آیا؟ ہاں جی پسند آیا. ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو؟ ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی, مال بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچی. ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا, وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے, بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب, اور دکھا کے بھی نہیں, اس کو پکڑائیں, اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤف سے بولیں کہ عبد الرؤف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا, اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا, 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا, تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں, ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی, ہاں بھائی پسند ہے, خربوزہ ان کا ہے, اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, تو کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں, اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا, تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جلدی سے سوال دے دو. اور تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا, ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے, تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو, تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو, وہ آگے جتنے 5 کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا. علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یہ جائز نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کا بین, مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو.
او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آخر میں جو بندے بچیں گے نا, جن کو آگے 5 آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں برائے میرا حدیث وہی جلدی عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں پل کے نیچے مسجد تعمیر کی گئی ہے, جبکہ شرعاً مسجد معلّہ تک ہے. آیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس میں 5 وقت نماز ہو رہی ہے, جمعہ بھی ہو رہا ہے. دیکھو, جب مسجد ایک ہوا میں یعنی زمین پہ تیار ہوتی ہے, اوپر کوئی عمارت نہ ہو, تو جب زمین خریدی جائے گی نا تو وہ تو عرش معلّہ تک ہوگی. لیکن اگر پہلے سے کوئی تعمیر پہلے موجود ہے, وہ پہلے کر لی تعمیر, پھر جب نیچے مسجد بن رہی ہے تو وہ تعمیر خود بخود اس سے خارج ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں زمین لی اور وقف کر دی مسجد کے لیے, اب اوپر تعمیر نہیں ہو سکتی اس کے, ہوگی تو مسجد ہی کے لیے ہوگی. لیکن آپ نے کیا کیا, زمین لے کر وقف نہیں کی, آپ نے کہا ہم مسجد یا مسجد سے متعلقہ چیزیں اس پہ بنائیں گے, ابھی وقف نہیں کی ہے. مسجد لی اور اوپر پہلے دکانیں بنا دی آپ نے کہ یار مسجد کی تعمیر کے لیے, مسجد کے جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم اوپر دکانیں بنا دیں. پہلے دکانیں بنا دیں, اوپر گھر بنا دیے, جو مرضی بناتے رہیں. وقف بعد میں کریں آپ, کہ وقف یہ کیا ہے, یہ نیچے کا حصہ وقف ہے, تو اب اوپر تعمیر کیا ہوگی, وہ جو بنی ہوئی ہے وہ جائز ہوگی. تو پل چونکہ پہلے سے بنا ہوا ہے, کوئٹہ میں جہاں بھی یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں, پل پہلے سے کیا ہے, بنا ہوا ہے, تو اس کے نیچے جب مسجد بنے گی تو پل والا حصہ خود بخود پہلے سے خارج ہوگا. تو لہذا وہ شرعاً درست مسجد ہے, اس میں نماز جائز ہے اگر کسی نے وقف کر دی. آپ نے کہا تھا کہ گھر سے زیادہ کاروبار بہتر ہے, میں نے گھر بیچ دیا, اب کاروبار بھی کوئی بتائیں. لو بھیا, اللہ کے بندو, کاروبار میں تو یہ بتایا کاروبار بہتر ہے, کون سا بہتر ہے آپ کے لیے, کیا سوٹیبل ہے, یہ تو کاروباری لوگ بتائیں گے, میں تھوڑی بتاؤں گا. اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے, کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے. کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے؟ اگر کوئی بتائیں گے. ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے, کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے, وہ کہہ رہے 15-20 لاکھ روپے لگاؤ, اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں, فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ. میرا ان صاحب سے باقاعدہ پھڈا ہوا, مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے, حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے, آپ خود جا کے تحقیق کر لیں. اور میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے, تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. او بھائی 10-15 لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اتنا پروفٹ کے ڈبل دے کے چلا جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے باتیں. بھائی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے. کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا. ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے, لیکن وہ ابا جو یہاں بیان نہیں سن رہے. ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا, وہ آپ کو کیوں. اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی, یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی, یہ تو یہ ہو گیا نا. اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹمپر وہ ڈیزل لگوا رہی ہے, وہ گریس, وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. بھائی یہ تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا, تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی. وہ اپنا پروفٹ کمائے گا, وہ آپ سے ادھار لے لے گا. وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ, لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا. تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو, ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے, پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ, میرا کمیشن ان کا پروفٹ. ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں, لیکن بہت بہت تھوڑے ہیں. وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے. تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت, چند سال پہلے نا, وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹیو تھے, مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے. نہیں وہ جو
مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے, وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں, وہ تو فلاں مدرسے کے, اور پیسہ آنا شروع اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. میں چیخ رہا تھا اس وقت, لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے, خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے, ڈوب جائیں گے. اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو. لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہمارے جامعۃ الرشید میں بھی آئے وہ, میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا. وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے, ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا, وہ سب اکثر زیادہ تر علماء, ارے بھائی یہ زبردست. میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں, ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں. سارے نمازیوں کو داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں. جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا. اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا, تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا. یہ بھی جو رمضان گزرا ہے نا, میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ. تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں. سب سے اچھا بزنس جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس کے پاس ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو, جو نہیں بیچ رہا. صحیح ہے نا, کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے, اکثر, زیادہ ہمیشہ نہیں. جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں, تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو, رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں, رمضان کھجور کا ہے بھائی, رمضان میں کیا بکے گا؟ کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا, میں نے کہا سارا پیسہ میرا, ساری ٹینشن تیری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے, اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے, محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا, جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے, تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا سستے میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا, کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے, اور دے دنا دن مزدور آ رہے ہیں, پیکنگ, ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں, کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں, جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے, کام صحیح ہو رہا ہے, ہاں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, بیان ہے میرا, میں جا رہا ہوں, کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس, بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی, ہو جائے گی. اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے, بھائی دے دنا دن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار, ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں, وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو, لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ, جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے ایک سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں, فریز کر چکے ہیں, وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے, مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی, میرا ہی ڈبہ, میری کمپنی کا نام. ادھر سے خرید کے ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی تو گفٹ دو نا. ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہمیں لاس ہوا, زیادہ لاس نہیں ہوا. ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا بھائی مجھے, اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہوں نا.
تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. بالآخر میں نے کہا بھائی ہماری بلا سے 50,000 کا لاس ہوا ہمیں, اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا لاس ہوا. کتنا؟ 50,000. مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر 50,000 ضائع کر کے مجھے یہ پتہ چل گیا نا, یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے, اور حقیقت بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ نے صرف 50,000 کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ, تم کچھ اور کرو, یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو 50,000 کا لاس ہوا, ورنہ آپ بندے کو رکھو آدھی کھجوریں وہ کھا جائے گا. ہاں وہ کھجوریں پیک کرنے میں خیانت, پھر اپنے رشتہ داروں کو آدھی آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے, اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایماندار آدمی ہے تو 50,000 کا. تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ آئی بات کہاں سے؟ ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا اور بزنس کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے. اب تو بک گیا تو پیسے برباد ہو جائیں گے, تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے, ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنی ہوئی کو ضائع کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے اسٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہے ان میں پیسہ لگاؤ نا زیادہ. پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ ہو جاتا ہے پیسہ. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑوں روپے پھنسا کے وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ بھائی آپ نے حماقت کی, آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. اب آپ پیسے لے کے, اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل ایک نمبر ہونا چاہیے, اس کو ویریفائی کرائیں, اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, کچھ مکان بننا شروع ہے, وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو, تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار بھی ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے ہی ہیں, لیکن مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے بتا دیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کچھ گڑبڑ ہو گئی تو لوگ کس پہ ڈالیں گے بھائی. بعض دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار ہوتا ہے پھر بھی لاس ہو جاتا ہے, تو لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا, تو یہ کام کرو ہی نہیں. تبھی ہم رات کو سکون سے سو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اپنا پیسہ اتنا لگاؤ کہ ڈوب بھی جائے تو آدمی کہے یار انڈے پراٹھے ہمارے چلتے رہے. انڈے پراٹھے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پراپرٹی نہیں ہے, انڈے پراٹھے میرے لیے زیادہ ضروری ہے. وہ ملے مجھے, ایسا نہ ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ ہیں اور پراٹھا ہضم ہی نہیں ہو رہا آپ کے. ایسے پلاٹ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی. کھانے پینے کی جو لذتیں خدا کی قسم پراپرٹی سے 20 گنا بہتر ہیں. کوشش کیا کرو صحت ٹائٹ رہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو, اور کھا پی کے جو مرتبہ آدمی اچھا لگتا ہے. پراپرٹی اتنی ہے, نہ لڈو کھا سکتا ہے شوگر کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک نہیں کھا سکتا, اور موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا, اور ڈپریشن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی پراپرٹی کا. کھاؤ پیو, بچے ہوں ماشاءاللہ ایسی مزے مزے کی بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے دل بہلاؤ, تو یہ زیادہ مزے کی زندگی ہے. پھر بہت پیسہ ہے تو چلو یار ایک پلاٹ بھی لے لیا, چلو یار جب کچھ کرنے دھرنے کو نہیں ہے صدقہ بھی کر دیا, تو اب ایک اپنا ذاتی مکان, یہ بالکل لاس میں رکھو. سمجھتے ہو, ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں. اچھا بھائی بس بہت میرا غلط ٹائم ہو گیا. یہ کتنی لمبی لمبی پرچی. میاں بیوی کے حقوق بتا دوں؟ آپ کس کے میاں ہو بھائی, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, بچے ہو. جب آپ کی شادی ہوگی تو حقوق بتا دوں گا. کہہ رہے ہیں بھائی میاں بیوی بیسک حقوق یہی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے جائز کاموں میں, اور شوہر اس سے محبت کرے, اس کو عزت دے, اور اس کے تمام خرچے جو بیسک بنیادی خرچے ہیں وہ بھی اٹھائے, اور کچھ غریبی بھی لگائے. غریبی کا مطلب کچھ پاکٹ منی بھی دے دیا کرے, جس کے بارے میں یہ ہو کہ جہاں چاہے خرچ کرو. نیمو نچوڑ قسم کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو. بھائی ہر انسان, جب بیوی جاب نہیں کر رہی ہے, خوشی کی بات ہے, آپ کی بیوی جاب نہیں کر رہی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے.
تو جب وہ جاب نہیں کر رہی، اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے، تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے. ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہیں، یہ آج کل کی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہی نیمو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں، انڈے بھی میں لے آتا ہوں، اور سبزیاں سب کچھ لا رہا ہوں، تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے، آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے. ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. یار آپ 10,000 کماتے ہو، آپ 500 روپے دے دو اس کو. 500 نہیں دے سکتے 250 دے دو، 100 روپے دے دو. مالدار آدمی زیادہ دے دے، غریب آدمی کم دے دے. کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو لیمو نچوڑوں کی طرح. بیگم مجھے میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے، وہ گئے کہاں؟ اس کا پھر اچھا اس میں 1 روپے کی ٹافی آئی، 1 روپے کی. خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں چھالیاں. وہ آتی ہے ٹیسٹی، پہلے بہت ٹیسٹی، اور وہ کیا تھا نا، چھالیاں نہیں ہوتی تھی. آج کل کیا آ رہا ہے؟ چلو جو بھی آ رہا ہے، تو وہ پورے 5 کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بھائی 5 ہے یا 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے، وہ ہر آدمی کے مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے؟ بھول جائے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کچھ نہ کچھ پان گٹکے کے. یہ پان گٹکے کی اصطلاح ہے. میں نے کہیں کہہ دیا کچھ پان گٹکے کے پیسے، تو لوگوں نے کہا یہ گٹکے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اتنا ہو کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے. تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، گھر والوں کو تو پسند ہو گئی، محلے والوں کو بھی پسند، رشتہ داروں کو بھی پسند. یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی. ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو. سخی ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر دو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، دیکھا میاں سخی ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور اس کی رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی. سسرالیوں پہ بھی خرچ، ابا پہ بھی، اماں پہ بھی، بھائیوں پہ بھی، یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں. تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو، یہی ہو گیا نا، کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا، اتنا خون نہیں جلتا. جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، گھر میں دودھ آ گیا 4 کلو یا 2 کلو یا 1 کلو اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا، خراب ہو گیا، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، آدھی بچ رہی ہیں، پھک رہی ہیں، تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے. خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو، میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی 1 مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے. یہ ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو. تو اس سے جو خون جلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے، خرچ کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے، اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں، بھائی بھی کمزور، تو یہاں سے سرنج سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا. تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے. تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اسراف کرنا شروع کر دے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے. اچھا چنگا لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرنج سے کھینچ رہی. اس سے پھر مزیداری والی بات نہیں بنتی. اچھا میرے بھائی جلدی یار بہت زیادہ ہو گیا، کیا مزاق ہے.